السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وتوبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون۔ ناظرین کرام، ہم ایک انتہائی خوبصورت موضوع گناہوں کی بخشش کے 10 اسباب لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ وہ کون سا ایسا درخت ہے جس میں ہوا نہ لگی ہو؟ عام طور پر یہ محاورہ لوگ بولتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے کسی لغزش کا صدور نہ ہو، جس سے کوئی غلطی نہ ہو، جس سے کسی خطا کا ارتکاب نہ ہو۔ یہ بات خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے ثابت ہے۔ حدیث اس طرح: وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون۔ رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ امام ابن ماجہ اس حدیث کو اپنی حدیث کی کتاب ابن ماجہ کے اندر کتاب الزہد میں لائے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر آدمی خطا کار ہے، یعنی کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس سے خطا کا صدور نہ ہو۔ اگر انسان ہے تو غلطی ضرور کرے گا، لیکن سب سے بہترین خطا کار وہ ہیں۔ یہ ایک عجیب و غریب بات ہے کہ اس حدیث میں بتایا گیا کہ گنہگار بھی اچھا ہوتا ہے، خطا کار بھی اچھا ہوتا ہے، لیکن کون سا خطا کار اچھا ہوتا ہے وہ بتایا گیا کہ سب سے بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لیتا ہے۔ ناظرین کرام، ایک نکتہ یہاں انتہائی قابل غور ہے۔ کسی کے سامنے اگر دین اسلام کی بات پیش کی جائے تو وہ کہتا ہے کہ جناب ان باتوں کو چھوڑیے، انسانیت کی بات کیجیے۔ تو آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ قرآن حکیم کا موضوع ہی انسان ہے۔ اس نے بتایا کہ انسان کسے کہتے ہیں اور شیطان کسے کہتے ہیں۔ انسان وہ ہے کہ اگر اس سے غلطی کا ارتکاب ہو جائے، کوئی خطا کر بیٹھے تو فوراً نادم ہوتا ہے، پشیماں ہوتا ہے اور فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کے اپنے گناہوں کی اور اپنے خطاؤں کی معافی مانگتا ہے۔ جیسے کہ حضرت آدم سے خطا ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں جنت میں رکھا اور یہ بتایا اور یہ کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر جہاں چاہو جا سکتے ہو، جو کھانا چاہو کھا سکتے ہو، مگر ایک درخت کے قریب نہ جانا۔ بتقاضائے بشریت شیطان کے دام فریب میں آ کر کے حضرت آدم و حوا دونوں اس درخت کے قریب گئے جس درخت کے قریب جانے سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور اس درخت کا پھل دونوں نے کھا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو زمین پر اتارا، جنت سے نکال دیا۔ تو یہاں ان سے خطا کا صدور ہوا، لیکن وہ اپنی اس خطا پر، اپنی اس غلطی پر نادم ہوئے اور انہوں نے دعا کی، قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ان دونوں نے یہ کہا کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا، تو اگر تو ہمیں بخشے گا نہیں اور ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا تو ہم گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو غلطی پر دونوں نے اپنی ندامت کا اظہار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی غلطیوں کی
اور اپنی خطاؤں کی معافی مانگی اور اللہ نے انہیں بخش دیا۔ شیطان سے کہا گیا تھا کہ اسجدوا لآدم، ملائکہ کے ساتھ تو بھی آدم کو سجدہ کر، لیکن اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کو نہیں مانا، حکم سے سرتابی کی۔ اللہ نے اس سے یہ پوچھا، قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، میں نے جب حکم تجھے دیا تھا آدم کو سجدہ کرنے کا تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو بجائے اس کے کہ وہ اپنی اس خطا کے اوپر ندامت کا اظہار کرتا، وہ اپنی غلطی کے اوپر مصر رہا، اپنی غلطی کے اوپر اڑا رہا، اور باقاعدہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بحث شروع کر دی۔ کہنے لگا قال انا خیر منہ، جس کو تو نے سجدہ کرنے کے لیے کہا ہے میں اسے سجدہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس کو مٹی سے۔ آگ بلند ہوتی ہے اور مٹی پست ہوتی ہے، تو بلند پست کے سامنے کبھی جھکتا نہیں۔ غلطی آدم سے ہوئی، حوا سے ہوئی، لیکن یہ دونوں اپنی غلطی پر پشیماں ہوئے اور دونوں نے اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگی۔ لیکن شیطان نے غلطی کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی نہیں مانگی، اپنی غلطی پر پشیماں نہیں ہوا، باقاعدہ بحث پر آمادہ ہو گیا، سرکشی پر آمادہ ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ یہ فرق ہے انسانیت میں اور شیطانیت میں۔ انسان اسے کہتے ہیں جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی پر نادم ہو اور اپنی غلطی کی معافی اللہ سے مانگے، اور شیطان وہ ہے جو غلطی کرنے کے بعد اپنی غلطی کے اوپر اڑا رہے اور اپنی غلطی پوری کی پوری تقدیر کے اوپر ڈال دے کہ چونکہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس وجہ سے مجھ سے یہ غلطی ہوئی۔ یہ کام شیطان کا ہے۔ اور کسی فلسفر نے بہت اچھا کہا ہے کہ غلطیوں پر سرکشی کا اضافہ نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے نزدیک غلطی قابل معافی ہے، سرکشی قابل معافی نہیں ہے۔ تو اس حدیث پاک میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ تمام کے تمام انسان خطا کار ہیں، ہر ایک سے گناہ کا صدور ہو جاتا ہے، مگر سب سے بہترین خطا کار، سب سے بہترین گنہگار وہ ہیں جو اپنی غلطی کے ارتکاب کے بعد اللہ کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگ لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں ایک انتہائی اہم بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، وہ یہ کہ یہ کانسیپٹ اور یہ نظریہ اور یہ عقیدہ کہ ہر انسان گنہگار ہے، عیسائی کہتے ہیں کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ ہر انسان گنہگار ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کے بتائے ہوئے عقیدے کے ہر انسان گنہگار ہے اور عیسائیوں کے اس عقیدے کے ہر انسان گنہگار ہے، دونوں کے نظریات میں کیا فرق ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی انسان پیدائشی گنہگار نہیں ہوتا، اور عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ آدم و حوا سے غلطی ہوئی، دونوں گنہگار ہوئے، اب ان دونوں گنہگاروں سے جو پیدا ہوگا وہ بھی گنہگار ہی ہوگا۔ اور اسی وجہ سے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ کون ہے جو ناپاک سے پاک کو نکالے۔ تو اسلام کے عقیدے اور عیسائیت کے عقیدے میں فرق یہ ہے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ کوئی انسان پیدائشی طور پر گنہگار نہیں ہوتا، اور عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف کتاب الجنائز کے اندر اس طرح لائے ہیں، جس کے اندر اس مسئلے کا حل موجود ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من مولود الا یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء ثم يقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذلك الدین القیم، رواہ البخاری فی کتاب الجنائز۔ امام بخاری اس حدیث کو کتاب الجنائز میں لائے ہیں اور راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، جیسے دودھ کا رنگ فطرت کا رنگ ہے، اس کے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی، ایسے ہی بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے، بعض شارحین نے فطرت کی تفسیر اسلام سے کی ہے، یعنی ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے
فطرت کی تفسیر ایمان سے کی ہے کہ ہر بچہ ایمان کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی تفسیر، فطرت کی تفسیر توحید سے کی ہے، یعنی بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے، اس کے اوپر اثرات باہر سے آتے ہیں۔ اگر ماں باپ یہودی ہیں تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، ماں باپ نصرانی ہیں تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں، اور ماں باپ اگر آتش پرست ہیں تو اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ یعنی بچہ ماحول کا رہین منت ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک نکتہ یہ بھی ملا کہ بچے کو اچھے سے اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے۔ اگر بچے کی صحبت بری ہو تو بچہ برا ہو جاتا ہے، بچے کو اگر اچھی صحبت دی جائے تو لڑکا، بچہ اسی روٹ کے اوپر چلتا ہوا ایک اچھا انسان بنتا ہے۔ صحبت کا اثر انسان کے اوپر بہت ہی زبردست ہوتا ہے، لہذا بری صحبت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بچنے کی خاص تاکید فرمائی ہے۔ تو ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی گنہگار نہیں پیدا ہوتا، ماحول کے اثرات کی وجہ سے وہ برا اور بھلا ہوتا ہے۔ ماحول اگر یہودیانہ ہے تو یہودیت میں ڈھل جاتا ہے، ماں باپ اسے یہودی بنا دیتے ہیں۔ ماحول اگر نصرانیت ہے تو نصرانیت میں ڈھل جاتا ہے، ماں باپ اسے نصرانی بنا دیتے ہیں۔ ماحول اگر آتش پرستانہ ہے تو آتش پرست بن جاتا ہے، ماں باپ اسے آتش پرست بنا دیتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک تمثیل سے واضح فرمایا کہ دیکھو ایک جانور ہے، اس کا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کنکٹن نہیں ہوتا، ہل تحسون فیہ من جدع، بچہ جانور کا پیدا ہوتا ہے تو کیا تم اسے کنکٹا پاتے ہو؟ اس کا کان بالکل صحیح سالم رہتا ہے، بعد میں اس کا کان کاٹ دیا جاتا ہے۔ یعنی پہلے صحیح سالم پیدا ہوتا ہے، عیب بعد میں پیدا ہوتا ہے۔ ایسے ہی انسان بے عیب پیدا ہوتا ہے، عیب اس کی زندگی میں بعد میں آتا ہے۔ یہ فرق ہے اسلام کے اس نظریے میں کہ ہر انسان خطا کار ہوتا ہے، اور عیسائیت کے اس عقیدے میں کہ انسان خطا کار ہوتا ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر انسان پیدائشی طور پر اچھا ہے، برا بعد میں بنتا ہے، اور عیسائیت یہ کہتی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر گنہگار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی کافر کا بچہ بھی، اللہ کے نہ ماننے والے کا بچہ بھی اگر پیدا ہو اور وہ مر جائے تو جنتی ہے۔ دلیل یہ حدیث پاک، وعن سمرۃ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اولاد المشرکین خدم اہل الجنہ، رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط۔ مشہور محدث امام طبرانی رحمہ اللہ اپنی حدیث کی کتاب معجم الاوسط کے اندر یہ روایت لائے ہیں سمرہ ابن جندب سے۔ حضرت سمرہ ابن جندب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مشرکین کے بچے، اللہ کا انکار کرنے والوں کے بچے، اگر یہ جوانی سے پہلے، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے مر جائیں تو یہ جنت میں داخل ہوں گے اور جنتیوں کے خادم ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے۔ اگر یہ بچہ فطرت کے اوپر پیدا نہ ہوتا، پیدائشی گنہگار ہوتا، تو اسے جنت میں نہیں جانا تھا، اسے اللہ تبارک و تعالی جہنم میں ڈال دیتا۔ پتہ یہ چلا کہ ہر انسان پیدائشی طور پر گنہگار نہیں ہوتا، اور اگر گناہ کا صدور ہو جائے، ماحول کے اثرات سے متاثر ہو کر آدمی گناہ کر بیٹھے، تو اسے چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے غلطیوں کی معافی مانگے، اور اپنی غلطی پر نادم ہو، اسے توبہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے اور اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔ ناظرین کرام، اللہ کو توبہ اس قدر محبوب ہے کہ اگر بندہ اپنی گناہ پر توبہ کر لے تو گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اس کی شاہد ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابی عبیدۃ ابن عبد اللہ ان ابیہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب له، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت امام ابن ماجہ شریف کتاب الزہد کے اندر یہ روایت اسی طرح لائے ہیں۔ ابو عبیدہ ابن عبداللہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان اس انسان کی طرح ہے جس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ گویا آدمی گناہ کرنے کے بعد اگر توبہ کر لے
تو سمجھو اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ یہ توبہ کی اہمیت ہے، اور اللہ کے نزدیک توبہ کی اہمیت اور اس کی قدر و قیمت یہ ہے۔ تو آدمی سے اگر غلطی کا صدور ہو جائے تو وہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے اور اللہ سے اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ اب سوال یہ ہے کہ آدمی کو توبہ کب کرنی چاہیے؟ آدمی یہ سوچتا ہے کہ ابھی پوری جوانی پڑی ہے، ابھی تو بہت دنوں تک زندہ رہنا ہے، جب بوڑھے ہو جائیں گے، کھاٹ پر پڑ جائیں گے، صاحب فراش ہو جائیں گے، اس وقت توبہ کر لیں گے۔ شاعر نے بہت اچھا کہا ہے، کہتا ہے ابھی شباب ہے کر لو خطائیں جی بھر کے، پھر اس مقام پہ عمر رواں ملے نہ ملے۔ ابھی تو جوانی کے ایام بہت باقی ہیں، بوڑھے ہو گئے تو توبہ کر لیں گے۔ یہ تصور انتہائی خطرناک ہے، اس لیے کہ موت کا کوئی بھی وقت متعین نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو وقت اپنی طرف سے متعین کر دیا ہے، اسی وقت کے اوپر موت کا فرشتہ آ کر کے اس کی روح نکال لے گا۔ آدمی یہ سمجھے کہ میں بڑھاپے میں مروں گا، اسے کیسے معلوم ہوا؟ اس لیے کہ موت نہ تو بچہ دیکھتی ہے، نہ بوڑھا دیکھتی ہے، نہ جوان دیکھتی ہے۔ لہذا آدمی سے خطا کا صدور ہو تو فوراً توبہ کر لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ نساء کے اندر ارشاد فرمایا، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ توبہ ان لوگوں کی ہے جو جذبات کی رو میں بہہ کر گناہ کر بیٹھتے ہیں اور پھر قریب توبہ کر لیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی آدمی گناہ کر کے فوراً توبہ کر لے۔ یتوبون من قریب، من قریب کا کیا مطلب ہے؟ کہ گناہ کرنے کے بعد قریب ہی توبہ کر لے۔ اس کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کرتی ہے، جس میں اس سوال کا حل مل جاتا ہے۔ حدیث اس طرح، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، رواہ ابن ماجہ فی کتاب الزہد۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول کرتا ہے جب تک کہ اسے غرغرہ نہ آ جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ غرغرہ کسے کہتے ہیں؟ اسے انگریزی میں ڈیتھ ریٹل کہتے ہیں، اور اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی موت کے اس طرح قریب ہو کہ اگر اس کے منہ میں کوئی پتلی چیز جیسے پانی ہے، شربت ہے، یا کوئی اور پتلی غذا منہ میں ڈالی جائے، وہ اپنی زبان سے اس غذا کو اپنے منہ کے اندر لے کر ہیرے پھیرے مگر اپنی حلق سے نہ اتار سکے، اس کے حلقوم سے وہ چیز نیچے نہ اترے، تو سمجھ جائیے کہ اب یہ غرغرے کا وقت ہے۔ اگر آدمی اس وقت توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اس حالت میں آنے سے پہلے ہی اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے۔ غرغرہ اگر آ گیا تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ غرغرہ آنے سے پہلے انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے۔ غرغرے کی کیفیت میں ہوا، غرغرے کی حالت میں ہوا، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے، آدمی کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث بھی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حدیث اس طرح، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب اللہ علیہ، رواہ مسلم فی کتاب الذکر۔ حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث پاک کو ایسے ہی مسلم شریف کتاب الذکر کے اندر لائیں، راوی حضرت ابو ہریرہ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی اگر سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ قیامت کے قریب نظام عالم کو درہم برہم کر دیا جائے گا، نظام عالم کو پورا الٹا کر دیا جائے گا۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ صبح کے وقت سورج مشرق سے نکلتا ہے اور شام کے وقت مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ مشرق سے نکل کر سورج مغرب میں ڈوبتا ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو معاملہ الٹا ہو جائے گا۔ اس دن سورج مشرق سے نہ نکل کر کے مغرب سے نکلے گا، مغرب سے سورج اگر نکل آیا تو چونکہ نظام الٹا ہو گیا، سورج کا مغرب سے نکلتے ہی توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ جو آدمی سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔
اگر سورج نکل آیا مغرب سے اس وقت توبہ کرے گا تو توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر آدمی کو عالم بالا کے مناظر دکھائی دینے لگے، کافروں نے ایک دفعہ مطالبہ کیا تھا، یہ مطالبہ قرآن حکیم میں موجود ہے، وقال الذين كفروا لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا۔ جو لوگ اللہ سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں اور وہ آرزو نہیں رکھتے، تمنا نہیں رکھتے، ان کا عقیدہ نہیں ہوتا کہ مرنے کے بعد ہمیں اللہ سے ملنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ارے محمد ہی کے اوپر فرشتہ کیوں آتا ہے، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے؟ اللہ یہ فرماتا ہے فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی آرزو ہے، فرشتوں کو دیکھنے کی بڑی تمنا ہے، مرنے سے پہلے فرشتوں کو ضرور دیکھو گے۔ اگر نیک آدمی ہوتا ہے تو اچھے فرشتے اس کی روح لینے کے لیے آتے ہیں، وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں، اور اگر برا آدمی ہے تو غضبناک اور خوفناک قسم کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کا انکار کرنے والا ان فرشتوں کو دیکھتا ہے، تو فرشتے تم کو دکھائی دیں گے، جلدی مت کرو، ٹیک اٹ ایزی، آرام سے آرام سے۔ یہ جو تمہارا مطالبہ ہے، تمہاری آرزو ہے کہ ہم فرشتوں کو دیکھیں، تو فرشتے تمہیں دکھائی دیں گے، لیکن جس دن دکھائی دیں گے تمہارے لیے یہ کوئی اچھا وقت نہیں ہوگا۔ جیسے کوئی آدمی کسی خوفناک چیز کو دیکھ کر کے کہتا ہے حجرم ماجورا، دور دور دور، میرے قریب نہ آنا، ایسے ہی اس وقت جب تمہیں فرشتے دکھائی دیں گے تب تمہارے لیے کوئی اچھا وقت نہیں ہوگا، تم یہ بولو گے دور رہو، ہمارے قریب مت آنا، فرشتوں کو ضرور دیکھو گے۔ ایسے ہی جب آدمی کو فرشتے دکھائی دینے لگیں، عالم بالا کے مناظر، دوسری دنیا کے مناظر اس کے سامنے آ جائیں تو توبہ کا دروازہ بند ہو چکا ہوتا ہے۔ ایسے وقت میں ایمان لانا ایمان باس کہا جاتا ہے، اور ایمان باس معتبر نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِي، تو ان کے ایمان نے ان کو کوئی فائدہ نہیں دیا جب انہوں نے ہمارے عذاب کو دیکھ لیا۔ ایسے ہی زندگی بھر فرعون اللہ کا انکار کرتا رہا، لیکن جب ڈوبنے لگا اور اس نے فرشتوں کو دیکھ لیا جو روح نکالنے کے لیے آئے تھے، تو کہنے لگا میں اسلام لایا، میں اس مذہب کو ماننے والا ہو گیا جس مذہب کو موسیٰ اور ہارون مانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو معتبر نہیں سمجھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس ایمان کو قبول نہیں کیا، اس لیے کہ یہ ایمان باز تھا۔ عالم بالا کے مناظر دیکھنے کے بعد اس کے منہ سے یہ ساری چیزیں نکلی ہیں، تو اس سے پہلے کہ وہ عالم بالا کے مناظر کو دیکھے اور عالم بالا کے مناظر اس کے سامنے آ جائیں، اس سے پہلے توبہ کر لے۔ اگر آخرت کے مناظر اس کے سامنے آ گئے اور اس کے بعد توبہ کرتا ہے تو ایمان لاتا ہے، تو یہ ایمان اس کا معتبر نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان باس ہے جو اللہ کے نزدیک معتبر نہیں ہے۔ تو آدمی سے اگر گناہ کا صدور ہو جائے تو وہ توبہ کر لے۔ ناظرین اکرام، یہاں ہم توبہ کا مطلب بتا دیں۔ توبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عربی میں کہتے ہیں تاب یتوب رجا یرجو۔ آدمی گناہوں کے راستے پر جا رہا تھا، کتنی بھی دور نکل گیا ہو، اگر وہ وہیں سے یو ٹرن لے لیتا ہے تو اس کو توبہ کہتے ہیں۔ توبہ کا مطلب لوٹنا، یعنی گناہوں کے راستے پر چلتا چلا جا رہا تھا اور کسی مقام پر رک کر کے وہ یو ٹرن لے کر کے پھر نیکی کے راستے پر آ جاتا ہے، تو گناہوں کے راستے سے ہٹ کر یو ٹرن لے کر کے اچھائی کے راستے پر آ جانا، اس کو توبہ کہا جاتا ہے۔ اس لیے کہ توبہ کا مفہوم لوٹنا ہوتا ہے، اور اگر اس کو اصطلاح میں سمجھنا چاہیں تو توبہ کا مطلب ہے کہ الندم علی ما سلف منہ فی الماضی، ماضی کے اندر جو گناہ ہوا ہے، گزشتہ زمانے میں جو گناہ ہوا ہے اس پر آدمی ندامت کا اظہار کرے، پشیمانی کا اظہار کرے۔ دوسرے والاقلاع عنہ فی الحال، اور حال میں اس گناہ سے دور رہے، والعزم الا یعاودہ فی المستقبل، اور یہ پورا پکا ارادہ کرے کہ فیوچر کے اندر، مستقبل کے اندر اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرے گا۔ تو گویا توبہ کے اندر تین باتیں ہوتی ہیں، ایک تو گزشتہ کیے ہوئے گناہ کے اوپر پشیمانی، اور حال میں اس گناہ سے دور رہنا، اور پکا ارادہ کرنا کہ مستقبل میں وہ اس گناہ کو ریپیٹ نہیں کرے گا۔ یہ ہے توبہ کی حقیقت۔ اور اگر آدمی توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے، اور توبہ کرنے سے اللہ بہت خوش ہوتا ہے۔ آدمی کتنا بھی گناہ کر لے اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے بہت سارے گناہ کر لیے ہیں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ کچھ لوگ تو وسیلہ لے لیتے ہیں کہ چلو ہماری بات اللہ نہیں مانے گا، بیچ میں کسی بزرگ کو لے آتے ہیں، وہ ہماری سفارش کروا دے گا۔ ایسے لوگوں کو سوچنا چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کی دعا کو اگر قبول کر سکتا ہے، شیطان نے بھی دعا مانگی تھی کہ اے رب مجھے قیامت تک مہلت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اس دعا کو قبول فرمایا، اس نے کوئی وسیلہ نہیں لیا، اللہ نے اس کی بھی دعا قبول فرمائی۔ اس وجہ سے انسان سے کتنی بھی خطائیں ہو جائیں اسے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ زمر کی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گنہگار بندوں کو بڑی تشفی دی ہے، تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے کہ تم سے کتنے بھی گناہ ہو جائے تم میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اللہ فرماتا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے ہمارے حبیب، اے ہمارے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں کے اوپر ظلم کیا ہے، ان سے بہت زیادہ گناہوں کو صدور ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ یہاں دیکھیے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے لفظ انّا استعمال فرمایا جو شیورٹی کے اوپر، اسی طریقے سے سرٹینٹی کے اوپر دلالت کرتا ہے، یقین کے اوپر دلالت کرتا ہے کہ بے شک ایسا ہوگا، یقیناً ایسا ہوگا، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی یغفر معاف کر دے گا الذنوب، ایک گناہ کو نہیں، تمام گناہوں کو، تمام گناہوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو، ہر قسم کے گناہوں کو معاف کر دے گا، جمیعاً، کوئی گناہ نہیں بچے گا جسے اللہ تبارک و تعالی معاف نہ کرتا ہو۔ لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آدمی گناہ کرنے کے بعد نادم ہو اور اس گناہ کے اوپر اصرار نہ کرے، وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ اللہ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ایسے لوگوں کی توبہ قبول کرتا ہے جو لوگ اپنے گناہوں کے اوپر جان بوجھ کر کے اصرار نہیں کرتے، اس لیے کہ اصرار پھر غلطی نہیں ہوتی، وہ سرکشی بن جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی غلطی کو معاف کرتا ہے، سرکشی کو معاف نہیں کرتا۔ تو ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تبارک و تعالی سارے گناہوں کو بخش دے گا، ان اللہ هو الغفور الرحیم، یہاں بے شک پھر لایا گیا لفظ انّا، پھر یہاں لایا گیا، اس کے بعد ہوا کو لایا گیا، اس کے بعد اللہ کی ایک صفت غفور لائی گئی، اور اس کے بعد الرحیم لائی گئی، یعنی اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ بخشنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یعنی تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، تمہیں اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور ایک شرط ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ بندہ توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اے میرے بندو توبہ کرو تو خالص توبہ کرو۔ خالص توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی توبہ کرنے کے بعد اپنے گناہ کے اوپر ایسا ارادہ کرے کہ مجھ سے قطعاً یہ گناہ مستقبل میں نہیں ہوگا، یہ توبہ نصوح ہے۔ اب اس کے بعد بھی اگر بتقاضائے بشریت اس سے کسی غلطی کا صدور ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی اس خطا کو معاف کر دیتے ہیں۔ ایک جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو شخص توبہ نہیں کرتا وہ ظالم ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا ہے کہ میرے ہر بندے سے گناہ کا صدور ہوتا ہی ہے، وہ غلطی کرتا ہی ہے، اب غلطی کرنے کے بعد اگر توبہ نہ کرے، اپنے گناہوں کے اوپر ڈٹا رہے، تو اپنے گناہوں کے اوپر ڈٹے رہنا اسے ظلم کہا گیا ہے، اور توبہ نہ کرنے والے کو ظالم کہا گیا ہے۔ اب آدمی کو چاہیے کہ گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کرے، ورنہ اللہ تبارک و تعالی اس کا شمار ظالموں میں کرنے لگتا ہے، جیسا کہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ ناظرین کرام، اس موضوع کے اوپر گفتگو جاری ہے، لیکن یہ وقت یہیں ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں اسی موضوع کے ساتھ ہم آپ کے سامنے آئیں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله۔